میں نے صبری سنی اور عمران حکومت، پاکستان کی سچویشن، DGI/SI کی تقرری اور اس تقرری کے اوپر ایک ایسے وزیر اعظم کا رجسٹ کرنا جس کے بارے میں 3 سال تک یہی کہا جاتا رہا کہ وہ تو سلیکٹڈ ہے اور وہ تو لایا ہوا ہی ان کا ہے۔ اب وہ لوگ بھی جو عام طور پر دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد بڑی احتیاط سے بات کرتے تھے، اب وہ کھل کے بولنا شروع ہو گئے۔ خیر، نجم سیٹھی اس کیڈر میں اس لیے نہیں آتے کہ کسی نہ کسی طرح کی بات اور کسی نہ کسی موقع پر وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو ان آرڈر رکھنے کی اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ اس میں فاروق کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے، ان دنوں میں بھی جب کوئی بات اٹھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ آئیں ذرا اس میں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جا کے دیکھ کے آئیں۔ پھر پچھلے چند دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر بار بار یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ لوگ اپنے ملک کی اور اپنی سیاست کی تاریخ سے یکسر نابلد اور پوری جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جو بھی ذمہ دار پوسٹ ہے وہ بھی یہ مانگتے ہیں، اور دیر پا اور دور مار قسم کے فیصلہ سازی میں بھی اپنی ریٹ اور خود مختاری مانگتے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ صرف اس بات سے کہ وہ جو کہتے ہیں ہینڈسم وزیر اعظم ہے اور وہ جو کہتے ہیں جی بڑا اس نے ابھی تک کھایا کچھ نہیں ہے، ان باتوں کی بنیاد پر وہ جو آگے جنہوں نے 30-40 سال 50 سال کام کیا ہوا ہے، وہ اپنی جیتی ہوئی گراؤنڈز اور اپنی زیر قبضہ زمینیں صرف ہینڈسم کا چپڑا ہوا منہ دیکھ کے تو چھوڑنے سے رہے۔ بھٹو عوامی لیڈر کی سٹیمپ رکھتے تھے، اگرچہ ایوب خان کی گود میں پل کر جوان ہوئے، اور جب ان کو موقع ملا تو اس کے بعد اقتدار کی خاطر کسی بھی بلی چڑھانے اور کسی کو ساتھ ملانے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس وقت تو خیر جانتا ہی کوئی نہیں اور ماننا کسی نے کیا ہے، لیکن یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ اپنے 70 والے الیکشن میں انہوں نے باقاعدہ جماعت احمدیہ سے پارٹنرشپ کی ہوئی تھی، اور اس وقت پورا تعاون مانگا تھا اور پورا تعاون لیا تھا، سو مچ سو کہ چونکہ مرزا طاہر احمد صاحب اس وقت خلیفہ نہیں تھے اور خلیفہ وقت ذاتی حیثیت میں دخل دے نہیں سکتے اس طرح کی چیزوں میں، نہ ان کا وہ منصب ہوتا ہے، تو وہ افسر رابطہ کے طور پر بھی تھے، ان کے ہر لیول پر ان کو کنسلٹ بھی کیا جاتا تھا اور ٹکٹوں کو فائنل کرنے تک میں پوچھا جاتا تھا۔ اب یہی بات میں نے کچھ عرصہ پہلے منظور چانڈیو ہیں جو ہسٹری میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، ڈان اخبار کے پچھلے 20 سال سے سینئر صحافی ہیں، اور کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، اور ہمارے پرانے دوست ہیں، اس زمانے سے دوست ہیں جب وہ اچانک چونکہ ان کو اس انگریزی میں سوئچ اوور کرنا پڑا تھا جو قائد اعظم یونیورسٹی کی MSc کی کلاسوں میں تھی، جس میں ڈاکٹر قاسم زمان اور ڈاکٹر دشکا مشاہد اور ان لوگوں نے ان کو پڑھانا ہوتا تھا، تو بہت محنتی تھا، یوں سمجھیں کہ ہجے کر کر کے وہاں تک پہنچا۔ لیکن جب میں نے یہ کہا کہ آپ سندھی بھی ہیں اور پیپل پارٹی پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور پیر مظہر الحق اور جو اس وقت کے زندہ ان کے پیپل پارٹی کے کرتے دھرتے ہیں ان سے ان ٹچ بھی ہیں، تو ذرا یہ تو تصدیق کر کے بتاؤ۔ کہتے اچھا یہ بھی ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ ہسٹری میں ڈگری لینے کے باوجود، موقر ترین اخبار کے سینئر ترین صحافی ہونے کے باوجود اس حصے کو لوگ نہیں جانتے، لیکن جس وقت انہوں نے بلی چڑھانی تھی
تو بھٹو صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا اپنے مفاد کی خاطر. عمران خان صاحب کی گزشتہ کچھ عرصہ ہی کتنا ہوا، مطلب وہ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، کہ پہلی چوری تو پہلے ہی پھا. وہ پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ مل رہی ہے اور 3 سال میں جس حد تک جا کے تو وہ اب کوئی بھی، مطلب ہمیں تو خیر سیاسی مبصر سمجھا ہی نہیں جاتا نا، اور ہمیں خیر شوق بھی کوئی نہیں ہے کہ فضا یہ ہو، تو پھر ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سیاسی مبصر ہونے کا. ہم تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ایک دفعہ بھی ان کے الٹ رزلٹ نہیں آئے، بلکہ جو ہم بتا رہے ہیں وہی رزلٹ آئے ہیں. تو ان ریزلٹس کو اور ان سچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے ہمیں اپنی رائے قائم کرنے کا اور اس کو پیش کرنے کا حق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہی رائے جب پاکستان کے اخباروں میں چھپتی تھی تو 4 یا 5واں کالم جب میرا کوئی کسی ایک اخبار میں چھپتے ہوئے ہو جاتا تھا تو میں سن لیتا تھا ادھر ادھر سے، قادیانی احمدی تے مرزائی تے قادیانیت کی پروموٹ کر سن جی پٹی صاحب. اور اس میں کوئی ایسے گئے گزرے نہیں کہ مطلب عام ڈیسک پہ کسی نے بیٹھے ہوئے نے بات کر دی. میں نے ایک وہاں مشاعرہ ہوا کیپٹل ہوٹل میں، اور جس میں بھی پارٹی کے اس وقت کے سینئر رہنما، آج بھی مطلب جو ان کے پیچھے برینز ہوتے ہیں اس لیول کا ہی نام ہے، سینیٹر تاج حیدر، اس وقت وہ سینیٹر بھی تھے. وہ آئے ہوئے تھے. نیشنل سینٹر آف پاکستان جو ہوتا ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے جوہر حسین، وہ آئے ہوئے تھے. اس میں ریڈیو پاکستان کے سینئر پروگرام مینیجر، کنٹرولر، ہر سطح کے لوگ آئے ہوئے تھے اس پروگرام میں، اور باقی بھی ہر شعبے کی نمائندگی تھی، حتیٰ کہ عقیل عباس جعفری، اور کس کس کا آپ نام لیں، وسیم کشفی تھے. چودھری محمد علی صاحب کو اس کی صدارت کے لیے میں نے درخواست کی تھی جو انہوں نے قبول کر لی. عبید اللہ علیم کراچی سے آئے ہوئے تھے. اب مشاعرے کی رپورٹنگ ہوئی، پی ٹی وی والوں میں اصغر عابد ان ساروں نے آ کے انٹرویوز کیے، علی شار بنگس ریڈیو سے آیا ہے، ہمارے سارے پرانے دوستوں اور ساتھیوں میں سے. اس وقت ایک رپورٹ جب چودھری محمد علی صاحب کے چونکہ یہ ایسی گیدرنگ جس میں ہر طبقہ موجود تھا، اور چودھری صاحب چونکہ بہت زیادہ مشاعرے کے آدمی نہیں تھے، تو وہ پہلی دفعہ ہی ایک طرح سے لوگ اخباروں نے کچھ نے سپلیمنٹس بھی لکھے، کوئی خبریں آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، تو ایک رپورٹ میں نے بھی مرتب کی، چونکہ ان دنوں میں اصاف کے ساتھ کام کرتا تھا، کالم لکھتا تھا. تو اب جس وقت وہ ساری رات کی محنت سے وہ پوری آدھے صفحے کی رپورٹ بن کے چلی گئی، جس میں کوئی جھول نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ میں نے صرف یہ لکھا کہ چودھری محمد علی صاحب کے تعارف میں کہ وہ ٹی آئی کالج ربوہ کے ابتدائی اساتذہ میں اور آخری پرنسپل احمدی جو جب تک جماعت کے پاس رہا کالج. تو یہ تعارف میں نے لکھا، اور وہ ہماری درخواست پر ربوہ سے اس کی صدارت کے لیے تشریف لائے. باقی ساری باتیں وسیم کشفی کی نظم تھی، باقی لوگ جو آ کے بات کر رہے تھے ان کی تھی، میری اپنی تھی، چودھری صاحب کی تھی، عبید اللہ علیم صاحب نے زیادہ تر، چونکہ شام ان کے ساتھ تھی. حامد میر صاحب نے اس وقت جو ایڈیٹر اوصاف ہوتے تھے وہ یوں اٹھا کے مجھے کہتے ہیں تسی چودھری صاحب نو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، چودھری محمد علی صاحب نو، احمدی فگرز نو تسی پروموٹ کرنا چاہتے ہو ساڈے اخبار چ بیٹھ کے. تو مجھے تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کسی کی نوکری کیا کرنی ہے، ایک اردو کا ایم اے نہیں کرنا، ایک صحافت اخبار کی نوکری نہیں کرنی. تو اردو جو وہی جو ایم اے کیے بغیر آ جائے، اور اخبار میں کالم وہی جو آپ ان کی نوکری کیے بغیر لکھ لیں. تو میں نے جب انہوں نے چہرہ لال کر کے پوچھا کہ تسی چودھری صاحب نو تے اتھے ساڈے اخبار چ احمدیت نو پروموٹ کرن لگے ہو، تو میں پھر نہیں کھلوتا، میں بھی پوچھ لیا، میں بھی آکھیا، میں کہا جی میر صاحب تواڈے والد علامہ وارث میر بھی سینئر صحافی دے طور تے فوت ہوئے نے، اور آپ بھی مسلسل صحافت میں ہی آپ کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ ذرا ایک ریسرچ سٹڈی تو کروائیں، اور ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی جو صحافت ہے اس میں سے کوئی ایک ڈیکڈ مجھے ایسا ثابت کر کے دکھا دیں جب اردو
اور لوکل انڈین صحافت پرو احمدیت رہی ہو اور جس نے احمدیت کو پروموٹ کیا ہو.